کچھ قومیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو اس لیے کریدتی ہے، اس لیے پڑھتی ہیں کہ اس کے اندر سے کیڑے نکال کر اس کیڑے کو لوگوں کے سامنے بتائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کا ذہن کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں، جنہیں ہم مستشرقین کہتے ہیں۔ یہ مستشرقین مشرق میں بھی ہے، ایسٹ میں بھی ہے، ویسٹ میں بھی ہے، بہت سارے گزرے ہیں اور آج بھی ہیں اور بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت دے کر ہدایت واپس لے لے۔ اس مستشرقین کے گروہ میں، اس اورینٹلسٹ کے گروہ میں ایک مسلمان، اور وہ بھی مولوی صاحب، مولانا تھے، اور پتہ نہیں اللہ کو ان کی کون سی ادا ناپسند آئی، استادوں کی بدتمیزی ناپسند آئی، استادوں کی بے ادبی ناپسند آئی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو اس سے دین کھینچ لیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اورینٹلسٹ بنا دیا۔ اب وہ کتابیں پڑھتے اور کتابوں کے اندر سے ایسے ایسے شکوک و شبہات اور ایسی ایسی باتیں کتاب کے اندر سے نکال کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تنقیص اور توہین ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی توہین اور تنقیص ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا بیج لگاتے ہیں۔ ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ کسی مسلمان کو گمراہ کر دے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، لیکن اس دوران پڑھتے پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ آپ کے یورپ کا ایک، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا پولیٹیشین تھا اور بڑی اس کی سنی جاتی تھی، بگ ماؤتھ تھا، وہ بڑا بگ ماؤتھ۔ تو اس نے کہا میں مسلمانوں کے خلاف کتاب لکھوں گا۔ وہ اپنے ملک میں، جس ملک میں وہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائے، مسلمان کو ادھر سے نکالنا ہے، اور باقاعدہ طور پر کمپین کرتا تھا کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکالو، ہمارا ملک مسلمانوں نے آ کر گندا کر دیا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں ایک کتاب لکھتا ہوں اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ بے وقوف، تم قرآن پر لکھنے چلے ہو، تم نے قرآن پڑھا؟ کہ نہیں۔ تو نے کہا کیا لکھو گے قرآن کے خلاف؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے؟ کہ نہیں۔ نے کہا پھر کیا لکھو گے؟ تو تم پہلے تو یہ کرو، قرآن شریف پڑھو اور ساتھ ساتھ سیرت کی کتاب پڑھو۔ جب یہ دونوں چیزیں پڑھو گے تو پھر اس میں سے کیڑے نکالنا۔ ایک تو ہسٹری تمہارے سامنے ہوگی، قرآن شریف تم نے پڑھا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری تمہارے سامنے ہوگی، پھر تم اس میں سے چن چن کر کیڑے نکالنا، پھر انسانیت کو گمراہ کرنا۔ اس نے کہا تم نے آئیڈیا تو اچھا دیا ہے۔ اس نے قرآن شریف خرید لیا اور اس نے سیرت کی کتاب خرید لی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جوں میں قرآن شریف کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں پڑھتا تھا، تو قرآن شریف اور رسول اللہ کی سیرت میرا دل لے کر جاتی تھی اپنی طرف۔ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں سے کیڑے نکالوں، اور میں سیرت پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں سے کیڑے نکالوں گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھے، جو قرآن شریف کو پڑھتا گیا اپنے ترجمے کے ساتھ، اور جو سیرت کو پڑھتا گیا، تو اپنا دل اسلام کو دیتا گیا۔ ابھی اس نے 7 یا 8 یا 9 پارے پڑھے ہوں گے، اور سیرت کی کتابیں ابھی آدھی پڑھی ہوں گی، کہ ایک دن مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جا کر امام صاحب سے کہتا ہے کہ ابھی اذان دے رہے تھے کوئی، انہوں نے کہا یہ اذان ختم ہونے کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے مجھے مسلمان بنا دو، اور مسلمان بن گئے۔